ایک نوجوان میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ اللہ، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کہی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی طرف مارنے کے لیے دوڑے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رک جاؤ۔ میرے آقا کا حکم سنتے ہی وہ رک گئے۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر کوئی ایسی بات کہے ہمارے سامنے بھی کہے تو ہمیں بھی بڑا غصہ آئے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ کو دیکھیے کہ گناہ کی بات کہی، حرام بات کو کرنے کے لیے کہا تو اللہ اللہ، حرام کام کو کرنے کے لیے کہا تو صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی دیکھیے کہ مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، رک جاؤ۔ صحابہ کرام رک گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ تو نوجوان میرے آقا علیہ السلام کے قریب آ گیا۔ اب دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کا سمجھانے کا طریقہ، میرے آقا علیہ السلام نے کیسے اس کو سمجھایا۔ ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان ذرا یہ تو بتاؤ، اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اللہ اللہ، وہ نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام میں کبھی بھی یہ نہ چاہوں گا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے، پھر وہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے گا کوئی پسند؟ تو وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں، وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں، وہ اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں کہ ہمارے گھر میں بھی بہنیں ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں، ہمارے گھر میں بھی مائیں ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام میرا دل کبھی بھی یہ گوارا نہ کرے گا کہ کوئی میری بیٹی کے ساتھ زنا کرے، یا کوئی میری بہن کے ساتھ زنا کرے، یا کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اللہ، اس پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے دل کو یہ گوارا نہیں ہے، تمہارے دل کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ زنا کرے، تو پھر کسی دوسرے کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ کوئی اس کی بیٹی کے ساتھ یا کوئی اس کی بہن کے ساتھ یا کوئی اس کی ماں کے ساتھ یا کسی بھی گھر کی عورت کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اللہ، جب تمہیں پسند نہیں ہے تو سامنے والے کو بھی پسند نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہمارے گھر پہ بھی بہو بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر پہ بھی عورتیں ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ جو کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہم اپنے لیے پسند کریں گے؟ میرے آقا علیہ السلام یہی درس دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کو اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو پھر روایت میں آتا ہے، پھر وہ نوجوان کبھی بھی زنا کی طرف مائل نہ ہوا، کبھی زنا کی طرف انہوں نے سوچا بھی نہیں، کبھی زنا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، آج یہ زنا کی بیماری بہت پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ زنا ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اللہ پاک کا خوف دل میں رکھو، اللہ پاک سے ڈرو۔ قرآن شریف میں
جگہ جگہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا. ایک جگہ اللہ پاک فرماتا ہے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ پاک نے یہاں اس کی حرمت بیان فرمائی. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی ہے، بہت برا ہے. زنا کے قریب مت جاؤ. والذین هم لفروجهم حافظون. 18ویں پارے میں اللہ فرما رہا شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے بارے میں. شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، اپنی اس کی حفاظت کرے گا، اس بات کے لیے مجھ سے کہہ دے تو میں جنت کے لیے اس کا ضامن بن جاؤں گا کہ وہ جنت میں جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان جو ہے نا اس کی حفاظت کرو، اس کی ضمانت دے دو. جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دو کہ حفاظت کرو گے تو پھر جنت میں انشاءاللہ اس کے لیے میں ضامن بنتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. میرے عزیزو، اور زنا جو ہے، زنا صرف یہی نہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں مل کر ہم بستری کریں، بے حیائی کریں تو وہی زنا ہے، بلکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہاتھوں کا بھی زنا ہے، آنکھ کا بھی زنا ہے، پیروں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے. اللہ اللہ. اگر سب سے پہلے تو آنکھوں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے. اگر آنکھوں سے کسی کو دیکھا، ایک نظر معاف ہے کہ دھوکے سے پڑی، جان بوجھ والی نہیں، دھوکے سے پڑ گئی. ایک نظر معاف ہے اگر دھوکے سے پڑی. اگر دوبارہ یا پہلی ہی مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا، یا ایک مرتبہ اچانک نگاہ پڑی، اس کے بعد دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. کانوں سے کوئی گندی بات سنی تو یہ کانوں کا زنا ہے. زبان سے کوئی گندی گفتگو کی تو یہ زبان کا زنا ہے. پیروں سے چل کر کئی غلط جگہ پر گئے تو یہ پیروں کا زنا ہے. اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اپنی نگاہیں نیچی رکھو. صحابہ کرام علیہم الرضوان سڑک پہ بیٹھا کرتے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر نہ بیٹھا کر. کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے پاس یہاں بیٹھنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے، ہم دن بھر گھر میں بھی کیا کریں گے. اللہ اللہ. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہاں بیٹھو تو پھر راستے کا حق ادا کیا. نگاہیں نیچی رکھو، کوئی تکلیف دہ چیز راستے پر دیکھو تو اس کو ہٹا دو. اللہ اللہ. میرے آقا علیہ السلام فرما رہے نگاہیں نیچی رکھو. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھو. مگر یہاں نگاہیں نیچی کیا، یہاں پر تو کھلم کھلا غیر محرموں سے باتیں کر رہے ہیں آپس میں. مرد اپنے غیر محرم عورتوں سے، عورت اپنے غیر محرم مردوں سے باتیں کر رہی ہے. اللہ اللہ. اور حق تو یہاں ہے کہ ایسا کرنے پر وہ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. بڑی وعیدیں ہیں. اللہ اللہ. ایک عورت دوسرے مرد سے باتیں کر رہی ہے، ایک مرد دوسری عورتوں سے باتیں کر رہا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے نگاہیں نیچی رکھو. مگر یہاں نگاہیں نیچی کیا، بڑی بے حیائی کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں. عورت کو لحاظ نہیں ہے، عورت باتیں کر رہی ہے، اس کے جسم کے وہ حصے جو چھپانے واجب تھے، ضروری تھے، ان کو دکھا دکھا کے باتیں کر رہی ہے. آج تو زبردستی دکھائے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. ان کو ڈر نہیں ہے، اللہ پاک کا خوف دل سے نکل گیا ہے. جہنم بڑی خطرناک ہے، جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، اس سے ڈرو. اللہ پاک کا خوف دل میں بسائے رکھو. اللہ پاک دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے.